أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أتبع سببا، پھر ایک دوسرے راہ پر وہ ہو لیے. حتیٰ اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ وہ پہنچے سورج کے طلوع ہونے کی جگہ تک. وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، آفتاب کو سورج کو ایسی قوم پر طلوع ہوتے دیکھا جن کے لیے ہم نے سورج کے اوپر کوئی آڑ نہیں رکھی. کذالک، یہ قصہ اسی طرح ہے. وقد احطنا بما لدیہ خبرا، اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا ہم کو اس کی پوری خبر ہے. ثم اتبع سببا، اور پھر ایک اور راہ پر وہ ہو لیے. حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما، یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے درمیان وہ پہنچے تو ان پہاڑوں میں اس طرف ایک قوم کو دیکھا. لا یکادون یفقہون قولا، جو کوئی بات سمجھنے کے قریب بھی نہیں پہنچتے. قالوا یا ذا القرنین، انہوں نے کہا اے ذوالقرنین، ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، بے شک یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. فہل نجعل لک حرجا، کیا آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی رکاوٹ بنا سکتے ہیں؟ علی ان تجعل بیننا و بینہم سدا، یہ کہ تو بنا دے ہمارے اور ان کے درمیان کوئی دیوار. ذوالقرنین کے ایک سفر کا تذکرہ کل کے درس میں ہوا کہ وہ مغرب کی طرف اس نے سفر کیا اور وہاں پر ایک ایسی قوم کو پایا کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو اختیار دیا کہ تو ان کو عذاب دے دے یا جو ہے وہ ان کو چھوڑ دے. تو ذوالقرنین نے وہی دعوت کا سلسلہ جاری فرمایا کہ جو ان میں سے نیک اعمال کریں گے ان کے لیے اچھی جزا ہے، اور جو برے اعمال کریں گے، کفر پر ڈٹے رہیں گے، ان کے خلاف جہاد ہے. آج کی اس آیت میں تیسرے سفر کا ذکر ہے. ثم اتبع سببا، پھر ذوالقرنین ایک اور راستے پر چل دیے اپنے سارے ساز و سامان سمیت. حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ وہ پہنچے سورج کی طلوع ہونے کی جگہ پر. مغرب الشمس سورج غروب ہونے کی جگہ، اور مطلع الشمس سورج طلوع ہونے کی جگہ. مشرق سے سورج طلوع ہوتا ہے اور مغرب میں سورج غروب ہوتا ہے. تو جب وہ مطلع الشمس پر پہنچے، سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پر پہنچے، تو وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، اس مقام پر انہوں نے ایک ایسی قوم کو دیکھا کہ ان کے اور سورج کے درمیان کوئی آڑ اور کوئی پردہ نہیں ہے. یعنی وہ لوگ ایک جنگلی قسم کی مخلوق تھی، تہذیب اور تمدن سے ان کا کوئی تعلق نہ تھا. جس طرح جنگلوں میں رہنے والے ہوتے ہیں وہی ان کا طرز حیات تھا. نہ انہوں نے مکان بنائے ہوئے تھے، نہ جھونپڑیاں بنائی ہوئی تھیں، اور نہ ہی ان کے جسم پر لباس تھا. یعنی سورج کی دھوپ نکلتی تھی اور سیدھی ان کے اجسام پر، ان کے ابدان پر پڑتی تھی. درمیان میں کوئی بھی رکاوٹ نہیں تھی، نہ مکان کی، نہ جھونپڑی کی، نہ چھت کی،
نہ اوٹ کی اور نہ ہی کپڑوں کی۔ دھوپ لگتی تو یہ لوگ پانی میں چلے جاتے، جس طرح جانور چر رہے ہوں اور انہیں گرمی محسوس ہو، پاس میں پانی ہو تو وہاں جا کر بیٹھ جاتے ہیں، جب گرمی کی شدت کم ہو تو نکل آتے ہیں۔ یا وہ غار جو قدرتی پہاڑوں میں بنے تھے ان میں چلے جاتے، لیکن ان کا تہذیب و تمدن سے کوئی تعلق نہیں تھا، وحشی انسان تھے۔ تو ان کے اور سورج کے درمیان کوئی آڑ نہیں تھی، کوئی پردہ نہیں تھا، کوئی اس کے درمیان میں رکاوٹ نہیں تھی، گھر بنا کر وہ نہیں رہتے تھے۔ کذالک، یہ قصہ اسی طرح ہے، یعنی اس قوم کے ساتھ کیا معاملہ کیا، ان لوگوں کے ساتھ کیا کیا، اس کا ذکر قرآن میں اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ ذوالقرنین کے یہ جو سفر تھے، مشرق کا، پھر مغرب کا، پھر شمال کا، یہ سفر ان کے دینی سفر تھے، جہادی سفر تھے، اس وقت کے برحق مذہب کی تبلیغ اور تشہیر کے لیے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے اس کی اصلاح کی ہوگی، اصلاح کی کوشش کی ہوگی۔ فرمایا کہ کذالک وقد احطنا بما لدیہ خبرا، ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا ہم نے اس کا احاطہ کیا ہوا ہے، بما لدیہ خبرا، اس کے متعلق پوری جو خبر ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ دوسرا سفر تھا مشرق کا، پہلا مغرب کا اور دوسرا مشرق کا، اور اس کو ذوالقرنین کہتے بھی اسی وجہ سے ہیں۔ قرن کا ایک معنی سینگ ہے، قرن کا ایک معنی زمانہ ہے، اور قرن کا ایک معنی کنارہ بھی ہے۔ تو یہ دنیا کے دو کناروں تک پہنچا، مشرق میں بھی اور مغرب میں بھی، تو اس لیے اس کا نام پڑ گیا ذوالقرنین، یعنی دو کناروں والا، مشرق اور مغرب والا۔ ثم اتبع سببا، پھر اس نے تیسرا سفر شروع کیا، مشرق بھی فتح کر لی، مغرب بھی فتح کر لی۔ مشرق اور مغرب فتح کرنے کے بعد تیسرا سفر انہوں نے شروع کیا، اور یہ سفر تھا شمال کی جانب۔ حتیٰ اذا بلغ بین السدین، دو پہاڑوں کے درمیان جب یہ پہنچے، ان کا لشکر پہنچا، تو وجد من دونہما قوما، پھر دیکھا کہ دو پہاڑوں کی پرے ایک قوم آباد تھی، دوسری طرف ایک قوم آباد تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ لا یکادون یفقہون قولا، وہ آپس میں ایک دوسرے کی بات سمجھتے نہیں تھے۔ نہ ذوالقرنین ان کی زبان سمجھتا تھا، نہ وہ ذوالقرنین کی زبان سمجھتے تھے۔ زبان بالکل ناآشنا تھی اور بالکل اجنبی زبان تھی۔ ان لوگوں کے پاس گئے، ان کو دین کی دعوت دی، اور ان کے ساتھ وہ سارے معاملات ہوئے جو اس وقت ضروری تھے۔ تو اس قوم والوں نے ذوالقرنین کے ساتھ مکالمہ بھی کیا، ایک شکایت بھی کی، اور ظاہر سی بات ہے جب وہ آپس میں ایک دوسرے کی بات سمجھ نہیں سکتے تھے تو مکالمہ جو ہے وہ ترجمان کے ذریعے سے ہوا ہوگا، اور جس طرح یہ ترجمان کے ذریعے مکالمے کا سلسلہ زمانہ قدیم سے جاری ہے۔ جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب قیصر کی طرف خط لکھا تھا، حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ خط دے کر بھیجا کہ اس قیصر کو خط پہنچا دو، اور ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ براہ راست تو نے جا کر خط نہیں دینا، بلکہ فلاں گورنر کو خط دے دے، وہ آگے پہنچا دے گا۔ تو انہوں نے وہ خط آگے پہنچایا۔ وہ جو قیصر تھا وہ اپنے کام میں مشغول تھا، تو خط اس کے دربار میں دے دیا گیا۔ جب خط کھولا تو وہ عربی زبان میں تھا، ان کی زبان کوئی اور تھی۔ تو اس وقت قیصر نے کہا کہ دیکھو ہمارے اس ملک میں کوئی عربی پڑھنے والا جاننے والا ہو تو اسے بلا کر لے آؤ۔ تو تلاش و بسیار کے بعد ابو سفیان وہاں پر گئے ہوئے تھے کسی تجارتی سفر میں، اور ابھی تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو ان کو لایا گیا، آگے بٹھایا گیا،
اور پھر ترجمان کے ذریعے سے آپس میں جو ہے وہ کلام ہوا تھا۔ حضرت ابو سفیان نے وہ خط پڑھا اور جو ان کا ترجمان تھا وہ اس کا ترجمہ کر کے اس بادشاہ کو سناتا۔ یہ لمبا واقعہ ہے، بخاری شریف کے اندر موجود۔ مقصد عرض کرنے کا یہ ہے کہ یہ بھی ایک مواصلات کا اس وقت نظام تھا کہ ترجمان کے ذریعے سے یہ بات ہوتی تھی، اور آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ جو باہر سے لوگ آتے ہیں یا یہ باہر جاتے ہیں، اس علاقے کی زبان نہیں آتی، تو پھر وہ ترجمان کے ذریعے سے وہ بات کی جاتی ہے۔ تو ان کی آپس میں بھی گفت و شنید ہوئی ترجمان کے ذریعے سے۔ شکایت انہوں نے یہ لگائی ذوالقرنین کو کہ ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یہاں ان دو پہاڑوں کے درمیان پیچھے کی طرف یاجوج ماجوج ایک قوم ہے، وہ رہتے ہیں، اور کبھی کبھی اس پہاڑی درے میں ایک راستہ بنا ہوا ہے، اس سے ہماری طرف نکل آتے ہیں، اور وہ بڑے فسادی ہیں، بڑے جھگڑالو ہیں، اور قتل و قتال کر کے لوٹ مار کر کے وہ پھر چلے جاتے ہیں۔ ان سے ہمیں بڑی تکلیف ہے۔ اور یہ یاجوج ماجوج کا تذکرہ قرآن میں 2 مقامات پہ آیا ہے، اور احادیث میں تو بہت کثرت سے ان کا واقعہ آیا ہے۔ قرب قیامت میں یاجوج ماجوج نکلیں گے، پوری زمین میں پھیل جائیں گے، فساد پھیلائیں گے، اور تعداد کے اعتبار سے عام انسانوں سے یہ 100 گنا زیادہ ہوں گے۔ یعنی عام جو آدمی ہیں اس کے 1 کے مقابلے میں وہ 99 ہوں گے۔ پھر تعداد کا خود ہی جو ہے وہ اندازہ لگا لیں۔ جب یہ پھیل جائیں گے زمین میں تو پھر کوئی بھی ان کے لیے رکاوٹ نہیں ہوگی، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ بڑے بڑے قداور ہیں، ایک وحشی قسم کے انسان ہیں تو یہ انسان ہی آدم علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا جو یافس ہے، اس کی اولاد میں سے یہ یاجوج اور ماجوج ہیں۔ لیکن ایک الگ مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں پردے میں رکھا ہوا ہے، اور جب تک اللہ کو منظور ہوگا یہ پردے ہی میں رہیں گے۔ کوئی بھی ان کی کھوج ابھی تک لگا نہیں سکا اور نہ ہی لگا سکتا ہے۔ قرب قیامت میں یہ ظاہر ہوں گے، یہ نکلیں گے، فساد پھیلائیں گے، بڑی تباہی مچائیں گے، اور پھر ایک ایسی وبا پھیلے گی، طاعون کی بیماری پھیلے گی جو ان سب کے سب کو تباہ کر دے گی، ختم کر دے گی، اور یہ سارے کے سارے مر جائیں گے۔ تو فرمایا کہ شکایت انہوں نے یہ کی کہ یہاں اس درے کے پیچھے یاجوج ماجوج رہتے ہیں، وہ یہاں آ کر بڑا فساد پھیلاتے ہیں، بڑا تنگ کرتے ہیں، تو آپ سے اگر ہو سکے حل نجعل لک حرجا، ہمارے اور ان کے درمیان حل نجعل لک خرجا، ہم آپ کو چندہ جمع کر کے دیں، خراج جمع کر کے دیں، پیسے جمع کر کے دیں، علی ان تجعل بیننا و بینہم سدا، کہ آپ ان کے اور ہمارے درمیان رکاوٹ بنا دیں، کوئی دیوار بنا دیں، ان کا راستہ بند ہو جائے، وہ اس طرف نہ آ سکیں۔ تو انہوں نے ذوالقرنین سے یہ مطالبہ کیا کہ چندہ بھی ہم دیتے ہیں، مال بھی ہم دیتے ہیں، ہمارے اور ان کے درمیان جو ہے وہ رکاوٹ بنا دی جائے۔ ذوالقرنین نے ان کی اس درخواست کو قبول کیا، اور پھر انہوں نے ان کے اور یاجوج ماجوج کے درمیان دیوار بنائی۔ اس دیوار کا تذکرہ انشاءاللہ کل کے درس میں ہوگا۔